اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو پچھلے 3 رکوع میں بفضل تعالی مکمل کیے ہیں، آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کچھ خلاصہ یا سمری اس کو لیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ جو رکوع ہیں یہ قرآنی مکی صورتیں ہیں، رکوع ہیں، اور 6 سوا 6 پارے آگے جو آ رہے ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو اس سے پہلے جو یہ رکھے گئے ہیں 2 رکوع مکی صورت کے، تو اس میں جو ہے اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کو کچھ سمجھ سکیں۔ جو پچھلے پارٹ میں ہم کچھ باتیں ہماری رہ گئی تھیں وہ انکلوڈ کریں گے، اور جو ریوائز ہم کریں گے تو اس کا میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ سیاق و سباق اس کا ہم لے کے چلیں، پچھلی آیات کو سمجھتے ہوئے ہم اس کو ہم آگے بڑھائیں، تاکہ ہمارا پیچھے کا بالکل ہمارے ذہن نشین صحیح سے ہو جائے بات۔ تو میں بسم اللہ کرتی ہوں کہ پچھلے جو ہم نے 3 رکوع پڑھے ہیں وہ تقریباً 19 آیات پر مشتمل ہیں، اور ان میں مکی قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا ہم اسٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا جائے پیدائش جو ہے ملک عراق ہے، اور عراق کے شہر ارد میں پیدا ہوئے، شام اور فلسطین میں باقی زندگی کا حصہ گزارا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں لا کر چھوڑا تھا وہ عرب کا علاقہ ہے جس کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور اوس اور خزرج کے قبائل یہ یمنی عرب کے قبائل ہیں۔ جب سد معرب ٹوٹا، یمن کا علاقہ ٹوٹا، تو یہ مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، یہی اصل عرب ہیں۔ امیین صرف بنی اسماعیل کو نہیں کہا جاتا بلکہ عرب کے تمام قبائل ہیں، ان کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ عرب کے جو یہ قبائل ہیں ان کی طرف سے، ان کے آباء و اجداد کی طرف سے اوپر سے کوئی ان کو ایسا علم نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ خبر پہنچے کہ دعوت حق کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ ایک ہے، وحدانیت ہے، اس کو وہ کیسے پہچانتے، اس لیے کہ ان کو پیچھے سے ان کے آباء و اجداد کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کی وہ لا علمی اور امیین ہونے کی وجہ ہی یہی تھی کہ ان کی طرف اب کوئی نبی بھیجا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح امیین میں بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے ہیں، اسی میں اوس خزرج کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ اچھا، پہلی جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں 5 آیات، اس میں دعوت حق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں بتایا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، بالآخرہ، عالم غیب اور جنت دوزخ، ان سب کا اس میں ہمارا دعوت تھی اس میں، اور اس پہ ایمان لانے کے لیے ہمیں کہا گیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس میں 3 قسم کے انسانوں کی خصلتیں بیان ہوئیں، اور انہی خصلتوں کے ساتھ ساتھ اسی رکوع میں یہ بھی بتائی گئی کہ منکرین کا انکار بتایا گیا تھا کہ وہ ان کو انکار کس چیز پہ تھا۔ منکرین کا اصل انکار جو تھا وہ قرآن پاک تھا، وہ قرآن پاک سے انکار کرتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ ان کو تو وہ بندہ مانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے نبوت اور رسالت کا حکم بھی انہی رکوع میں آیا ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ قرآن پاک جو ہے یہ مخاطب ہے مذکر سے، یعنی جب خطاب میں انسان آ رہے ہیں تو مذکر کو مخاطب کیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ یا ایھا الناس جو کہا گیا ہے، تو اس میں کہا گیا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، تو اس میں عورتیں خود بخود آ گئی ہیں۔ یعنی کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جس میں عورتیں اور مرد بھی شامل ہیں، تو اے لوگوں کا خطاب کیا جائے گا، جس میں کہ یہ نہیں ہے کہ عورتیں اس سے مبرہ ہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے آگے پیچھے آیت میں پڑھا تھا کہ جہاں مردوں کو نیک بیویاں عطا ہوں گی تو وہاں عورتوں کا، خواتین کی طرف سے یہ سوال ہوا تھا کہ مردوں کو تو نیک بیویاں ہوں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا، تو وہاں یہی بات آئی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی انشاءاللہ وہاں پہ طاہر شوہر موجود ہوں گے۔ پھر اس کے آگے بعد کی آیتوں میں یہ رزق کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی
طرح پہچاننے کے لیے علم معرفت اللہ تعالیٰ نے لوگوں اتاری، عطا فرمائی، یہ بھی ایک رزق کی قسم ہے۔ رزق میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا پینا، شکل صورت، ذہن، اولاد، پیسہ، دولت، نام، شہرت، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں، اور بھی بہت ساری اقسام ہیں رزق کی، یہ سب آتی ہیں، جس میں کہ ایک رزق میں یہ بھی ہے کہ جس میں علم معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ بھی ایک روحانی رزق ہے۔ سورہ آل عمران میں جو تذکرہ آیا ہے کہ قرآن پاک میں محکمات اور متشابہات ہیں، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت کے تمام امور جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں۔ میزان، اعمال کا وزن، حشر کا میدان، جنت دوزخ کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو جبھی ہم داخل اسلام ہیں۔ ہم اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشابہات جو ہیں یہ اس پر ایمان لانا ہمارا فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تشبیہات میں معمولی سی چیزیں بھی ہمیں بتائی ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ عنکبوت جس کو مکڑی کہتے ہیں، اور ذباب جو مکھی کو کہا جاتا ہے، مچھر، یعنی ادنا سے ادنا کیڑوں کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو متشابہات کے ذریعے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اس میں آپ کو متشابہات میں کچھ اذکار کرتی چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متشابہات میں ایک یہ چیز بھی آئی ہے کہ سود کی تشبیہ کس طرح بتائی ہے، اس کو گناہ کس طرح بتایا ہے۔ وہ یہ کہ یہ اتنا برا کام ہے سود کہ ہماری بولتے بھی ہماری زبان ذرا لڑکھڑا جاتی ہے، کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے 70 درجے گناہ کے ہیں، جس میں سے سب سے آخری درجہ اس کو یہ سمجھنے کے لیے بتایا گیا کہ یہ اتنا گناہ کا کام ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک تشبیہ یہاں پہ بھی اس طرح بھی دی گئی ہے قرآن پاک میں کہ غیبت کو اس بات سے تشبیہ دی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا، یعنی اگر کسی شے کی قباحت بتائی گئی ہے تو اس کے ہم وزن کوئی چیز بتائی گئی ہے کہ یہ خبیث ہے، اور اگر اب تم اس کو جانتے بوجھتے بھی اس کی جد و جہد میں لگے رہو گے تو یہ ناحق تم اپنے پہ ظلم کر رہے ہو۔ اگر تم یا ہم حق پر ہیں اور ہم کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو ہم اس کو جد و جہد اس کے لیے نہ کریں۔ جو چیز ہمارے حق میں ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، وہ ہم کو ملے گی ضرور۔ اسی طرح آگے کی آیت میں پھر یہ بھی بتایا کہ پھر جب اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنے میں لگے رہنا یہ مفسدین کی نشانی ہے، یعنی زمین کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ رشتوں کو قطع رحمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب تک حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے جو امور میں ہماری معافی کی ہماری بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس جگہ پہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آگے کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو۔ اب کچھ خلاصہ میں لیتی ہوں اس بات کا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے۔ وہ یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال پوچھا، وہاں پہ عہد جو لیا تھا وہ کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا شہدنا، یعنی کہ ہم نے وہاں پہ شہادت دی اس بات کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد جو لیا گیا تھا یہ وادی نعمان میں، عرفات کے قریب ہے یہ جگہ وادی نعمان، وہاں یہ عہد لیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے، اس کا یہ میں آپ کو ذرا توجہ طلب بات ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مشکات المصابیح میں یہ 24 میں یہ حدیث شریف آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت کو نکالا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی روحوں کو جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم سے اسی بات کا عہد لیا گیا تھا کہ اللہ نے پوچھا تھا کہ میں آپ کا رب ہوں، تو سب نے فرمایا، ہم سب نے کہا تھا کہ جی بالکل بلا شک
آپ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. اس چیز کو حضرت ہم اس طرح سے کہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پہلی اولاد سے لے کے قیامت تک آخری انسان، ان کے تمام ارواح پورے نوع انسانی کی تمام ارواح وہاں موجود تھیں. اور جو عہد لیا گیا تھا اس کو عہد الست یا میثاق الست کہا جاتا ہے. یعنی ابھی عالم خلق یعنی دنیا بنی ہی نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہاں جنود جس کو لشکر کہتے ہیں، لشکر کے لشکر تھے، الارواح الجنود تھے. آیت کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت جمع غفیر تھا، تمام انسانوں کو ایک دفعہ ان کی روحوں ڈال کے ان کو پیدا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. ایک حیات ہم کو دی گئی تھی وہاں پہ، پھر ہم کو سلا دیا گیا، پھر ہم کو موت دے دی گئی، ہم کو سلا دیا گیا. اور اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ ہم کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا گیا، یعنی ہمیں بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہماری اس آیت میں آیا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا یہاں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی کہ تم کو موت دے دی گئی تھی، پہلے تم مردہ تھے. یہ وہ کون سا پیریڈ ہے جس میں ہم سے عہد لیا اور ہم کو سلا دیا گیا. یہ 4 دور میں سے پہلا دور وہ تھا جس میں حیات تھی، ہم سے عہد لیا گیا، پھر ہم کو سلا دیا گیا، پھر دوسرا دور یہ ہوا جس میں سلا دیا گیا، تیسرا دور پھر ہم کو زندہ کیا گیا. اب یہ تیسرا دور جو شروع ہو رہا ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے کہ انسانی دور کا جو ہمارا حیولہ تیار ہوا ہے، جو کہ مرد اور عورت کی پیدائش سے کا جو مرد عورت سے جو پیدائش کا سلسلہ تیار ہوتا ہے، جو اس میں جو بچے کا مادر رحم میں پیدائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے، یہ ہے حیات. تیسرا دور یہ ہے، یعنی ہمیں وہ زندگی عطا ہوئی جس کو اب ہم گزار رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہی دور ہے جو ہمارے لیے ایک امتحانی صورتحال ہے، آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں اس میں ہمارا یہ کسی امتحانی پرچے کی طرح سے ہم اس کو سولو کر رہے ہیں. اسی میں ہی ہمارا اچھائی اور برائی کا پیمانہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا میزان میں ڈالیں گے. اور جب ہم یہ زندگی گزار لیں گے تو اس کے بعد جو دور شروع ہو رہا ہے وہ ہے، اس کے بعد میں ہمیں موت آنی ہے. زندگی کے بعد اب جو موت آنی ہے یہ ہے پھر ایک اور موت، یہ دوسری موت ہوئی. یہ ایک وقفہ ہے، یعنی ہماری اب زندگی کے بعد جو موت آ رہی ہے یہ ایک وقفہ ہے جو کہ ہماری آنکھ کھلے گی اب عالم برزخ میں. اس وقفے کے بعد ہماری عالم برزخ میں آنکھ کھلے گی، یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر عالم برزخ میں آنکھ کھلے گی. یہ نیم شعوری دور ہے. ہمارا موت پہ ایمان ہے، عالم برزخ پہ بھی ہمارا ایمان ہے. حدیث میں ہے کہ عالم برزخ میں ہر قبر میں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک دوزخ کی کھڑکی کھل دی جائے گی. یہ ہے عالم برزخ. اس طرح ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں 2 زندگیاں عطا ہوئی ہیں اور 2 دفعہ ہم کو موت ملی ہے، جس کو اس طرح کہا گیا ہے قرآن پاک میں امت تنسنتینی، یعنی کہ 2 دفعہ موت ملی ہے، وَأَحْيَيْتَ تنسنتینی، اور 2 زندگیاں ہم کو ملیں گی. اب جو زندگی ہماری چل رہی ہے جس میں ہم ہیں، اب اس دور میں ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے. ہم اس دور امتحان میں سے گزر رہے ہیں. یہاں کہا گیا ہے کہ خلق الموت میں موت مقدم ہے، جو کہا گیا کہ ثم الیہ ترجعون. اس کو ہم اس طرح سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں قرآن پاک میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم انتقال کے وقت میں کہتے ہیں، تو یہ ہمارا جو ہے یہ 5واں دور سٹارٹ ہوگا جس میں ہم دوبارہ زندہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. یعنی یہ ایک اور زندگی ہماری سٹارٹ ہوگی ابھی، جس کو 5واں دور کہا جائے گا. اور یہ ہے عالم برزخ کا دور کے بعد جو ہم شروع ہوں گے، دوبارہ حیات ہماری شروع ہوگی. یہ دور ہمیں پتہ نہیں، نامعلوم کتنا لمبا ہوگا.
جو بھی روح، جو بھی انسان جتنا پہلے دنیا میں آیا ہے اس کے لیے عالم برزخ اتنا ہی لمبا ہوگا، اور جو قیامت کے قریب انسان آ رہے ہیں ان کا عالم برزخ اتنا ہی کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیفا تکفرون، ذرا غور تو کرو۔ جس کو ہدایت مل جائے، جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دیں، تو اس کی زندگی انشاءاللہ پچھلی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ زندگی اور آگے کے آنے والے طبقات میں بہتریاں ہی بہتریاں ہوتی ہی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کیا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اب اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اس پہ استقامت عطا فرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس پہ ہم قائم رہیں۔ تو بس اس اللہ تعالیٰ سے ہم سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیے، استقامت عطا فرمائیے، ہمارے طبقات والی زندگی کہ ہم آگے کی زندگی کو سیڑھی بہ سیڑھی بہترین طریقے سے چڑھتے چلے جائیں، طبقہ بہ طبقہ اس کو ہم بہترین طریقے سے اللہ کے نزدیک اللہ کی فرما برداری کی طرف محسنین میں سے ہوتے ہوئے اس زندگی کو گزار سکیں۔ ہماری زندگی کا جو درمیانی حصہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک موت ادھر ہے اور ایک موت ادھر ہے، درمیان میں ہماری یہ دنیاوی زندگی چل رہی ہے، یعنی یہ ہماری امتحانی زندگی ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں الحمدللہ سلامت ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، ایک جینے کی امنگ ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ سب عطا فرمائی ہے، جس کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے بس اپنے کس طرح ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ بار بار اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ شکر ہے میرے مالک، آپ نے ہمیں سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے کہ اس پہ ثابت قدم رہنا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کریں، ہمیں وہ سمجھ، وہ شعور، وہ عقل استعمال کرنی ہے کہ ہمیں اپنے لیے کرنا کیا ہے، ہم یہاں کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں، اس کا ججمنٹ بہت ضروری ہے۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں بہت اچھی بہترین زندگی گزاریں، بہتر سے بہتر بیٹرمنٹ کی طرف ہم جائیں اور اپنے آپ کو اس طرف ثابت قدم رہ سکیں۔ آگے ہمارے جو آ رہے ہیں چوتھا رکوع جو آ رہا ہے وہ آیت نمبر 30 سے 39 تک ہے، یعنی 30 to 39 تک ہے، جس کو ہم پورا تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے کچھ آیات میں، کیونکہ جب ہم اس کو تفسیر کرنے جاتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو کہنا چاہیے کہ قرآن پاک تو واقعی ایک سمندر ہے۔ آپ اس میں جب غوطہ لگاتے ہیں تو اس کے اندر تو درجات کھلتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو جب بیان کرنے میں آتے ہیں تو زبان ہماری بس سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا، جتنے بھی شجر کے پتے ہیں، جتنے بھی آپ لگا لیں سمندر کے قطرے آپ بنا لیں سیاہی، لیکن ہم اس کو نہیں ہم کر سکتے، ہم بندہ بشر ہیں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے استقامت دے، پاک پروردگار ہمیں تعریف کرنے والا بنائے، ہماری زبان سے شکریہ کلمات ادا ہو، ذکر اللہ میں ہماری زندگی گزرے۔ اس میں ہمیں موت جو دی گئی ہے اس میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ موت جو پیدا کی گئی ہے یہ بھی فانی ہے، یعنی کہ موت بھی پیدا جو کی گئی ہے اس کو بھی فنا حاصل ہے اور سب ختم ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو پرکھ رہے ہیں، آزما رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے دنیا ہے یہ آزمائشی ہے، اصل زندگی جو ہے ہماری اب اخروی زندگی ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرچے سے، ہمیں امتحان سے بخیر خوبی ہمیں اس میں سے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے پاک پروردگار کہ ہم جو اپنا نیکسٹ اب لیں تو ہمیں جو پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے، کافی سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی جو ہم نے 3 رکوع کیے ہیں، اور ہم اب جو نیکسٹ اب چوتھا رکوع اسٹارٹ کریں گے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب جب چوتھے پہ آئیں گے تو ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں اور نیکسٹ پہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ یا اللہ ہم سے اگر اس میں کچھ کمی بیشی، کوئی کوتاہی، کوئی بھوک چوک کوئی ہو گئی ہو تو ہم کو معاف کیجیے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے، اس نیک کام میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش عطا فرمائیے، اس میں ہم سب کو ہمارے کارواں میں اس میں اضافہ فرما دیجیے اور ہماری بخشش کا سامان کیجیے، ہماری سینوں میں محفوظ کیجیے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا اجر ہمارے ماں باپ کو عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔